سلام چشم رونے کو دل بکا کے لیے زبان ہے وقف شہنشاہ کر بلا محبت
مشیت ہو بھی سکتی ہے میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے یہی منزل نصیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو سبحان اللہ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے مگر یارا تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے کلکتہ کے حبیب عزیز ذاکر اہل مولانا اشاق عباس صاحب ہم سب کے سامنے ابھی مجلس پڑھیں گے یہ کلکتے میں نہیں آتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی اداکاری نہیں ہے تو دعا کیجیے کہ ہمیشہ آتے رہیں ہم لوگوں کے بیچ بارک اللہ صلوات جمال محمد کمال علی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد
سہیل بولو ساؤنڈ بڑھانے سہیل عام طور پر شہید کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ جو میدان قتال میں جائے اور خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ ڈرے شہادت کا قائم ہوتا ہے. یعنی عام طور پر شہید اسے کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے، مقتل میں جاتا ہے اور خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. یعنی شہادت کی شرط اور شہادت کی پہچان لوگ مقتل کو سمجھتے ہیں، مگر پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے کہ مقتل میں مرنے والا شہید نہیں ہوتا، اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ شہادت کی شرط مقتل نہیں ہے، شہادت کی شرط آل محمد کی محبت ہے. بے اس کا شک. مطلب یہ کہ اگر کوئی مقتل میں بھی مرے لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کیا بات ہے. ہو واہ تو وہ حلال کہلائے گا. بے کوئی شک. بستر پر بھی مرے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو وہ شہید کہتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شرط ہے اہل بیت کی محبت. اب جیسے شہادت کی شرط اہل بیت کی محبت ہے ویسے ہی محبت کی شرط معرفت ہے. جیسے شہادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی محبت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. واہ معرفت کا مطلب ماننا نہیں ہوتا ہے، معرفت کا مطلب پہچاننا ہوتا ہے. سبحان یعنی اللہ. آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے جو آل محمد کی محبت کو رسالت کی اجرت قرار دیا گیا. آخر کیا وجہ ہے جو آل محمد کی محبت کو رسالت کی اجرت اور جنت کی ضمانت قرار دیا گیا. تو عام طور پر اہل بیت کی محبت کا سبب رشتہ داری کو سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اہل بیت پیغمبر کے رشتہ دار ہیں لہذا رشتے کی بنیاد پر اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن عزیزوں میں عرض کرتا ہوں کہ رشتہ ہی بنیاد ہے لیکن رشتہ ہی بنیاد نہیں. صرف رشتے کی بنیاد پر محبت نہیں ہے. رشتے کے ساتھ ساتھ آل محمد کے عہدوں کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ دلیل مانگیں تو دلیل ہے زیارت وارثہ. جب ہم آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ ابھی تو زیارت وارثہ میں ہم پیغمبر کا نوازا بھی کہتے ہیں مولا حسین کو، مولا علی کا بیٹا بھی کہتے ہیں مولا حسین کو، جناب سیدنا بنت جگر بھی کہتے ہیں مولا حسین کو. مگر زیارت وارثہ کا آغاز یمن محمد المصطفیٰ سے نہیں ہوتا. زیارت وارثہ کا آغاز یمن علی المرتضیٰ سے نہیں ہوتا. زیارت وارثہ کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا وارثہ نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ. یعنی زیارت وارثہ میں پہلے ہم ان کو نبیوں کا وارث کہتے ہیں، پھر جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ. پہلے انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں پیغمبر کا نوازا کہا جاتا ہے، انہیں مولا علی کا بیٹا کہا جاتا ہے. یہ وراثت کا اقرار پہلے ہوتا ہے، قرابت کا اقرار بعد میں ہوتا ہے. زیارت وارثہ پیغام دیتی ہے کہ پہلے عہدے کو مانو پھر رشتے کو مانو. صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بات کا اعلان ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہیے کہ یہ جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ویسے آپ سے گفتگو نہ کیا کریں، ویسے آپ سے باتیں نہ کیا کریں۔ اس آیت کا منظر یہ ہے کہ لوگ پیغمبر اسلام کو بھی عرب کے دستور کے مطابق جیسے ایک دوسرے کا بھائی کو کہہ کے بلاتے ہیں، ایک دوسرے کا بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، ویسے ہی پیغمبر اسلام کو لوگ بھی نام لے کے بلاتے تھے، اے عبداللہ کے بیٹے۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہیے کہ آپ کو اس طرح سے نہ پکارا کریں، بلکہ جب بھی آپ کو پکاریں تو رسول اللہ کہہ کے پکارا کریں، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کریں۔ دیکھیے قرآن نے طے کیا کہ پیغمبر اسلام کو رشتوں کے حوالے سے نہ پکارو، پیغمبر اسلام کو عہدے کے حوالے سے پکارو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو۔ اب پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر گھر میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے آیت پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو خبر سیدہ کو کیوں نہ ہوگی؟ لیکن قرآن نازل تو نبی کے دل ہی پر ہوتا ہے۔ نبی بتا چکے فاطمہ تو قلبی، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے تو اللہ کا رسول کہہ کے پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ تو اب تک جناب فاطمہ زہرا نبی کو اپنا بابا کہہ کے پکارتی تھی یا ابتا کہہ کے گفتگو کرتی تھی، السلام علیکہ یا ابتا کہہ کے سلام کرتی تھی کہ میرے بابا آپ کا سلام۔ لیکن جیسے ہی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے آیت سنائی اور پیغمبر گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی مسکرائے کہ بیٹی آپ یہ نہ کہیے، آپ وہی کہیے قسمت کے لیے قانون اور ہے، عوام کے لیے قانون اور ہے، امام کے لیے قانون اور ہے۔ ہمارے قانون شریعت بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہے، معصوم کے لیے اور ہے، گناہگار کے لیے اور ہے۔ اب یہ کہ صاحب نبی ایک ہے، قانون دو کیسے بنے؟ امت کو حکم ہوا کہ عہدے کے حوالے سے پکارو، بیٹی کو حکم ہوا کہ رشتے کے حوالے سے پکارو۔ یہ ایک نبی اور دو قانون کیسے ہوئے؟ تو یہ ایسے ہوئے کہ نماز ایک ہوتی ہے مگر قانون دو ہو جاتے ہیں۔ پڑھانے والے کے لیے قانون اور ہوتا ہے، شریک جماعت کے لیے قانون اور ہے۔ امام جماعت سوروں کی قرأت کریں گے، شریک جماعت سوروں کو سنتے رہیں گے۔ امام جماعت پہلے رکوع میں جائیں گے، شریک جماعت بعد میں رکوع میں جائیں گے۔ امام جماعت پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے، شریک جماعت بعد میں سجدے سر اٹھائیں گے۔ یعنی مسجد کی امامت کے لیے قانون اور ہو گئے۔ تو جب مسجد کی امامت کے لیے قانون اور ہے مناسب ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے وہاں ناجائز ہو گیا، یہاں آئینہ دیکھنا جائز ہے، وہاں ناجائز ہو گیا، یہاں نکاح دیکھنا کرنا جائز ہے، وہاں ناجائز ہو گیا۔ بھائی حج کے موقع پر بہت سی حلال چیزیں، جائز چیزیں جو یہاں ہمارے لیے جائز ہیں وہ خانہ کعبہ میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر دماغوں میں سوال آتا ہے کہ صاحب جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے جائز کی ہم محرم میں اپنے لیے ناجائز کیوں کر لیتے ہیں؟ محرم میں اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ محرم میں اچھے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ محرم میں شادیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ تو حاجیوں سے پوچھئے کہ وہ وہاں خوشبو کیوں نہیں لگاتے؟
محمد علیہ السلام کی محبت کو دیا گیا، کہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیا گیا. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر دیا جاتا تو جناب عباس ابن عبد المطلب بھی نبی کے چچا تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوتے. عبداللہ ابن عباس بھی نبی کے چچا دار بھائی تھے، وہ بھی آئے محدت کے مزداق ہوتے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک دن پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ دیکھا رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا چچا بسم اللہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ ہم اور یہ علی اور یہ اہل بیت ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا خاندان ایک ہے، ہمارا شجرہ ایک ہے، رگوں میں بہنے والا خون ایک ہے، ہمارے دادا ایک ہیں، ہمارے پردادا ایک ہیں، ہمارا قبیلہ ایک ہے. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ہم اور یہ اہل بیت خاندان کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر جو رتبہ اہل محمد کو دیا گیا وہ ہمیں کیوں نہ دیا گیا؟ جو مرتبہ اہل بیت کو ملا وہ ہمیں کیوں نہ ملا؟ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور مسکرائے کہ چچا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ مٹی سے بنے ہیں یا اللہ کے نور سے بنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نور سے بنے، نور کے نہیں بنے، نور سے بنے، نور کے نہیں بنے، نور سے بنے. صلوات بھیجے اللہ کے نور سے بنے ہیں. اسی لیے کسی نے آٹھویں امام حضرت علی کے اپنا کہ حضرت آپ کی دادی کا نام زہرا، کیا آپ کی دادی کا نام زہرا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے میری دادی کا نام زہرا اس لیے رکھا کہ ان کو اپنی عظمت کے نور سے بنایا. سبحان اللہ نوری. حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، بی بی سیدہ نور سے ہیں. فرمایا اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے بنایا. اس کے بعد کہا حضرت تفسیر بیان کیجیے. کا تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے ایک دن ظلمت کے ذریعے اندھیرے کے ذریعے فرشتوں کا امتحان لیا. جب فرشتے اس اندھیرے میں مبتلا ہوئے اور پریشان ہوئے تو انہوں نے اجالے کی خواہش کی تو ایک نور چمکا، ایک نور چمکا اور اس نور کی تابناکی ایسی تھی کہ فرشتے اس نور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. جب فرشتے ہوش میں آئے تو انہوں نے پوچھا الہنا و ربنا ما ھذا النور، کہ ہمارے پالنے والے، کہ ہمارے رب یہ نور کیسا ہے؟ آواز ھذا نورو من نوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آٹھویں ماہ میں بتایا ہماری جدہ جناب فاطمہ کا نور تھا. نور فاطمہ دیکھتے ہی فرشتے بے ہوش ہو گئے، نور فاطمہ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے. اس کا مطلب نور زہرا کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نور جہاں نظر آ جائے، جسے نظر آ جائے وہ ہوش میں نہیں رہتا. نظر آ جائے، جسے نظر آ جائے وہ ہوش میں نہیں رہتا. اب سمجھ میں آیا جب یہ یہودی کے گھر میں گئی تو اپنے نور سے بنایا. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے باپ کا جیسا کیوں لگتا ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کا جیسا کیوں لگتا ہے؟ بھائی ہم آپ ہیں، ہم میں آپ میں ہمارے ماں باپ کی شباہتیں ہیں. کسی کا چہرہ اپنی ماں کے چہرے سے ملتا ہے،
کسی کا چہرہ اپنے باپ کے چہرے سے ملتا ہے، کوئی دادا سے اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے. اللہ نے گرامی رشتہ بعد میں عہدہ پہلے پیغمبر کے رشتے دار ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے منصب، ان کے عہدے کو ماننا بھی ضروری ہے. رشتہ بعد میں عہدہ پہلے. جیسے کہ رشتے کب سے چلے ہیں، وہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. اور رشتے داری کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے جناب آدم اور حوا کا رشتہ. جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر بنے، بیوی حوا دنیا کی پہلی زوجہ بنی. تو سب سے پہلا رشتہ آدم و حوا کا رشتہ ہے. تو جو آدم و حوا کے بعد ہوگا، جو آدم کے بعد ہوگا، وہ رشتوں کا محتاج ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ آدم سے پہلے ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد. پہلے رشتے داری کو تو پہلے ڈھونڈ رہے. لہٰذا یہ رشتے کے محتاج نہیں ہے، رشتے ان کے محتاج. بے شک بے شک. رشتے ان کے محتاج ہیں. لہٰذا رشتے سے پہلے عہدے کو ماننا پڑے گا. جب عہدے کا اقرار کیا جائے گا تب منزل نجات آئے گی. جب عہدے کا اقرار ہوگا تب نجات کی منزل آئے گی. بغیر عہدے کے معنی نجات نہیں ملتی. اس لیے کہ مکے کے سارے کافر پیغمبر اسلام کو جناب عبداللہ کا بیٹا مانتے تھے. جتنے کفار تھے وہ پیغمبر اسلام کو جناب عبدالمطلب کا بیٹا بھی مانتے تھے، جناب عبداللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے. مگر عبداللہ کا بیٹا ماننے والوں کو نجات نہیں ملی، رسول اللہ ماننے والوں کو نجات. سبحان اللہ. جیسے عبداللہ کا بیٹا ہونا سبب نجات نہیں ہے، اللہ کا رسول ماننا سبب نجات ہے. ویسے ہی صرف رشتہ ماننا نجات نہیں ہے، اللہ کا ولی ماننا سبب نجات ہے. واہ بے شک. سبحان اللہ. واہ. صلی اللہ محمد و آل محمد. معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں سے پہلے عہدوں کو مانا جائے. خالی رشتہ ماننے سے نجات نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ جناب عہد نے جب امام حسین علیہ السلام کی لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا عہد تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو جناب عہد نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں پلٹ کے یہی کہتا، لیکن آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. جناب عہد کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ان کو نواسا بھی مانا، بی بی سیدہ کو ان کی ماں بھی مانا، مگر جب تک رشتہ مانا ہر رہے. جب 10 محرم کو امام مانا تو علیہ السلام. بے شک بے شک. سبحان اللہ. فرمایا آپ نے جب امام مانا تو نجات کے لیے. اس سے پہلے بھی ایک منزل آئی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا انہوں نے تو نماز کا وقت آیا. امام حسین نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور امام حسین کے اصحاب امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو حر کے ساتھیوں نے کہا کہ حر آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیے. تو حر نے کہا کہ میں نبی کے نواسے کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاؤں گا؟ ارے میں تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا. جناب حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن رشتہ مان کے پڑھی تو کام نہیں آئی. جب امام مان کے جان دے دی تو کام آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کا مطلب عہدوں کا اقرار کرنا، مرحومہ کے مرحوموں کے جو کہ سارے ثواب کی مجلس ہے درجات کو بلند کرے. ان کے عہدے کو ماننا ضروری ہے، ان کی امامت کے قائل ہونا ضروری ہے، ان کی وصایت کا قائل ہونا ضروری ہے، ان کی ولایت کا قائل ہونا ضروری ہے. عہدوں کا اقرار ہوگا تب. اسی لیے جب قبر میں تلقین کہی جاتی ہے تو عہدوں کے حوالے سے کہی جاتی ہے. اسماء فم سون و سمجھ امامی علی مرتضیٰ، امامی حسن مجتبیٰ، امامی حسین کربلا. عہدے کے حوالے سے اسماء فم پہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ امام ہے. اور جب یہ قبر میں آئیں گے تب بھی عہدے کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ نکیرین پوچھیں گے تیرا خدا کون؟ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیرا نبی کون؟ کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ. تیری کتاب؟ کہہ دے قرآن. تیرا قبلہ؟ کہہ دے کعبہ. اور پوچھا جائے گا تیرا امام؟ مولا علی سب کچھ بتائیں گے مگر یہاں پر خاموش ہو جائیں گے. وہ خاموش رہ کے بتائیں گے کہ سب کچھ بھولو گے علی بتائے گا.
लेकिन अली को भूल जाओगे तो कोई बता सुभान अल्लाह वाह। शय को बताने के लिए जनाब अमीर मौजूद हैं, और अगर उनको भूल जाओगे तो कोई बताने के लिए ना रहेगा। इसीलिए किसी मौके पर हम उनको नहीं भूलते। खुशियाँ होती हैं तो महफिलें कराई जाती हैं, माँ बाप याद आते हैं तो एक मजलूम की मजलिस कराई जाती है। वो भी इस ज़माने में जो बड़ा सख्त तरीन ज़माना था, ये 10 मुहर्रम को मुसीबतों का खात्मा नहीं हुआ है, 10 मुहर्रम से तो मुसीबतों का आगाज हुआ है। 10 मुहर्रम से तो मुसीबतों का आगाज हुआ है कि वो बीवियाँ कि जिनको आसमान ने न देखा हो वो बेवफनो चादर दयाल व दयाल फिराए। वो बीवी जिसका नाम था ज़ैनब, जनाब फिजा कहती हैं कि जब इमाम हुसैन 2 साल के हुए तो वह देखी थी कि अपने बाप की तरफ दौड़ते थे, मौला अली इमाम हुसैन को गोद में उठा लेते थे, इमाम हसन बाप की तरफ दौड़ते थे, मौला अली उनको गोद में उठा लेते थे। लेकिन जब जनाब ज़ैनब 2 बरस की हुई और अपने बाबा को देख के दौड़ती थी, मौला अली उन्हें गोद में नहीं लेते थे, अपनी उंगली उनके हाथों में पकड़ा देते थे, वो आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे आंगन में अपनी बेटी को अपनी उंगली दबा के चलाया करते थे। फिजा कहती है कि मैंने पूछ लिया आका कि ज़ैनब को गोद में क्यों नहीं लेते, फरमाया मैं ज़ैनब को पैदल चलने का आदी बना, चलने के करबला से कूफे से शाम ज़ैनब को दयाल व दयाल रखना होगा। अभी तो सोचिए बीवी ज़ैनब पर क्या गुजरी होगी। भाई आप एक मोहल्ले में रहते हैं, 10 साल तक आपने बहुत इज्जत कमाई, उस मोहल्ले में बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, दोस्त आपका एहतराम करते हैं, बुजुर्ग आपको सलाम करते हैं। 10 बरस तक एक मोहल्ले में आप बहुत इज्जत से रहे, लेकिन उसके बाद उस मोहल्ले से चले जाएं और 5-6 साल बाद वापस आए तो कोई सलाम न करे बल्कि पत्थर मारे तो आपके दिल पर क्या होगा? आप मुझे जिस कूफे में ज़ैनब शहजादी बन के आई थी, आवाज दी जा रही थी कि अहले कूफा आगे बंद कर लो, अली की बेटी आ रही है, बाजारों को बंद कर लो, नबी की नवासी आ रही है। अब उसी कूफे में ज़ैनब आई और जब अपने घर पर नजर पड़ी होगी तो वाकया याद आया होगा कि 19 रमजान के दिन इमाम हसन इमाम हुसैन अपने जख्मी बाबा को लेकर घर के करीब आए। मौला ने कहा हसन बेटा हम कहाँ आ गए? क्या बाबा घर करीब है? क्या साथ में कौन है? क्या चाहने वाले हैं? क्या इनको मेरी दुआ कह दो, इनसे कह दो हम घर तक ना आए, क्या बाबा आपकी इयादत को आ रहे हैं? कहा हाँ बेटा, मगर घर पर तुम्हारी बहनें रो रही होगी, हम नहीं जानते कि हमारी बेटियों की आवाजें नामहरमों के कानों में जाए। यारी फरियाद, अरे जाने सिलवी ने बेटियों की आवाजों का इतना पर्दा किया, आए सही आपकी बेटियां Allah